یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ خدا کے لیے اپنے بزرگ اور ضعیف والدین کی قدر کرو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے۔ کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ بولے، بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، سنا ہے وہ اسی اسلام آباد شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی، یہ کسی کی تصویر تھی مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی یہ ہیں آپ کے بیٹے؟ مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بولے، پتر یہ تو آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس نے تصویر بنائی تھی، اب تو سنا ہے وہ کرنل بن چکا ہے۔ تو بابا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں اور کب سے؟ لرزتے ہونٹوں سے بولے، بیٹا تاریخ یاد نہیں مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، تب اس کی نوکری نہیں تھی۔ آرمی میں ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ اس شہر میں رہتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر بابا جی اب کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے، کئی دن ہو گئے پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، جہاں رات پڑے سڑک کنارے ہی سو جاتا ہوں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو ٹھٹھرا گیا۔ بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں؟ ایسے کیسے آپ کو؟ ابھی لفظ منہ میں ہی تھے۔ بولے، تو خیر ہے پتر، اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئی تو اس سے آگے کیا ہے؟ باپ ہونا زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں نے تو حشر نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں۔ آنسو میرے چہرہ بکھو رہے تھے، کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون گھمائے اور کرنل علی حسنین کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے گیا۔ بیل بجائی تو بیٹ مین باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ کرنل صاحب کے والد ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے چونک کر کہا کہ کرنل صاحب تو کہتے ہیں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دیا کہ آپ اندر جا کر بتائیے تو کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مداخلت کی، بڑے نرم لہجے میں بولے، سویرے کم تھے جان لی اتوں یہ لنگے گا نا۔ میں نے بابا جی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لیں۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پار درخت کے نیچے جا بیٹھے اور بولے، بس یہیں سے دیکھ لیا کروں گا، اکھاں نو ٹھانڈی چاہیدی ہے نا۔ یہ پوسٹ لکھتے ہوئے بھی میری آنکھیں کئی بار نم ہوئیں۔ بس ایک ہی فکرہ ذہن میں گونج رہا ہے، باپ ہونا دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ خدا را قدر کریں اپنے والدین کی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے والدین پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر فرض کریں کہ آپ اپنی قبر میں ہیں اور فرشتے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 999 نیکیاں ہیں اور 998 برائیاں ہیں، تو مبارک ہو، آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں۔ پھر اچانک آپ کے گناہوں کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی ہے اور فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس نے ابھی ایک گانا یا فحش ویڈیو جو آپ نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر شیئر کی تھی یا کسی کو سینڈ کی تھی، اور اسی کی وجہ سے آپ کو گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑا اور اب آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ۔
خدارا ایسے گناہوں سے بچیں تاکہ ہماری آخرت کی منزل آسان ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو بڑا گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ترغیب دے کر اپنا مشن شروع کرے گا۔ پہلے ایک چھوٹا سا گناہ، پھر دوسرا چھوٹا گناہ، پھر تیسرا چھوٹا گناہ، اور یہ سلسلہ وہ تب تک جاری رکھے گا جب تک یہ چھوٹے گناہ آپ کا ایمان مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے۔ اسی لیے چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ لیا کریں، ورنہ یہ چھوٹے گناہ آپ کے ایمان کا بڑا حصہ کھا جائیں گے۔ ہر ایک سے اپنے جیسے اخلاق اور رد عمل کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، مٹی ایک ہے لیکن روحیں مختلف ہیں۔